اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان اعذار کا ذکر کیا تھا جن اعذار کی بنا پر، عذروں کی بنا پر یا وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں شرعاً معذور کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے عرف میں معذور استعمال ہوتا ہے اپاہج کے لیے، لیکن شرعی لحاظ سے کسی کو اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ہم اسے معذور کہتے ہیں، اور جب شریعت انہیں معذور قرار دے تو انہیں شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی شرعی معذور ہیں، جیسے حاملہ عورت ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں یا مریض ہے، یہ شرعی معذور ہوتے ہیں۔ یہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے مثال کے طور پر رمضان کا اپنے اعذار کی بنا پر، تو اب انہیں اپنے ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور اگر یہ قضا نہیں رکھ سکتے تو فدیے کی صورت ہوتی ہے۔ اب ان کی قضا اور فدیہ کیا ہوگا، کس طرح ادا کرنا ہوگا، یہ انشاءاللہ مسائل آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جن خواتین و حضرات نے رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوڑے تو یہ باقی دنوں میں ان کو پورا کریں گے۔ جیسے آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے دنوں میں اب گنتی پوری کریں گے، اب اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسی ہے اب یہ روزہ رکھیں تو پہلے فرض روزہ رکھیں گے، اس کے بعد نوافل کی اجازت ہو سکتی ہے، پہلے نوافل ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو بیچ میں نفلی روزے رکھ لیں اپنے پہلے، اس کے بعد پوری زندگی اب اس کا وقت ہے کہ یہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان روزوں کی قضا پوری کر لی جائے جو سابقہ رمضان میں عذر کی وجہ سے چھٹ گئے تھے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلے نفل رکھ کے بھی بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان سے پہلے ختم کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے قضا روزے رکھنا شروع کیے گیپ کے ساتھ، مثلا ایک مہینے میں ایک رکھا، دوسرے مہینے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ گیا۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے پچھلی قضا ادا کریں پھر رمضان کے روزے رکھیں، بلکہ اب اس قضا روزوں کی ادائیگی میں ہم رکاوٹ ہو جائے گی، رک جائیں گے اور موجودہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ بالفرض اگر رمضان اگلا والا شروع ہوا اور کسی نے اس رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ سابقہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لی، تب بھی اس کا یہ اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا، قضا روزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قضا روزے کی ادائیگی اس رمضان میں اگلے رمضان میں نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ درمیان میں جو پورا سال گزرا اسی میں رکھیں گے، ورنہ اس موجودہ رمضان کے روزے رکھیں اور ان کے بعد پھر ان پچھلے والے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا قضا روزے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر سابقہ زندگی کے کچھ قضا روزے ابھی بھی باقی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، یعنی یوں کہہ دے کہ بھئی میرے کچھ روزے رہ گئے، مثلا 50 روزے ہیں، 60 روزے ہیں، 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو تم اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان پر جو نمازیں باقی ہوں یا روزے وغیرہ باقی ہوں ان کا حساب و کتاب کر رکھے کہ اگر بالفرض وصیت کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو گھر والوں کو ایک مکمل حساب و کتاب نظر آ جائے اور وہ اپنے طور پر فدیہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ بہرحال گیا قضا روزے بھی باقی تھے تو ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں کہ آپ ہمارے روزے وغیرہ ادا کر دیجئے گا۔ روزے ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے رشتہ دار ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی کی روح سے یاد رکھیں کہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے روزہ اور نماز، اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، یعنی دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی رشتہ دار یہ چاہے بیٹا بیٹی وغیرہ کہ ہم اپنے والدین کے روزے رکھ لیں تو یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ روزے تو گئے۔ اب اگر یہ میت وصیت کر کے مری ہے تو گھر والوں پر اس میت کے ترکے کے تہائی سے وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اسی مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا، نمبر 2 اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا، پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ علیحدہ کر لیں، مثلا 3 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے تو 1 لاکھ علیحدہ کریں، اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس 1 لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی، اور چوتھا پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ پھر باقی جو مال بچ گیا وہ ورثاء میں شرعی تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اب ان پہ چونکہ وصیت کر کے جانا واجب تھا، وصیت کر دی تو گھر والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ جب یہ ترکہ کا حساب کریں گے تو اس کا تیسرا حصہ باہر نکال لیں اور اس سے فدیہ ادا کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کا فدیہ کہلاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ روزے ادا نہیں کر سکا اور وصیت کر کے گیا تھا، تو پہلے اس کا تہائی مال علیحدہ کریں گے۔ اب روزوں کا حساب کر لیں، مثلا 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ہم کسی فقیر کو دے دیں، یا ہم اس مقدار کو نہ دیں، اس کی رقم دے دیں تب بھی جائز، یا پھر رقم بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نے کسی کو بلا کر 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو یہ بھی کھانا کھلانا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ گویا کہ صدقہ فطر کی مقدار کھلانا کہلاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہی بن جاتی ہے۔ لہٰذا 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ 2 کلو 50 گرام آٹا بعین ہی دے دیں، یا اس کے جتنا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا تیسری صورت پھر یہی بنتی ہے کہ انسان کسی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کھانا کھلانے میں کسی سامنے والے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے گھر پہ بلایا کسی فقیر غریب کو اور اس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا، بلکہ کھلا لیا، اس کو شرعی لحاظ سے اباحت کہتے ہیں، کھانا مباح کر دینا، کھا لو آپ، انہوں نے کھا لیا تب بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے نہیں گئے تھے، ایسی صورت میں اب گھر والوں پر واجب تو نہیں ہے کہ تہائی مال سے ان کی وصیت پوری کریں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اور میدان محشر میں ان کی عزت کے لیے اور کامیابی کے لیے اپنے پاس سے فدیہ ادا کر دیں، تو یہ بہت اچھے احسان کی صورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہم نے پیچھے مرض بیان کیا تھا، عذر بیان کیا تھا، بڑھاپا۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کے مسائل، اور یہ چونکہ اس میں کئی مسائل تھے اس لیے میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور اس کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس شخص کے اب مزید ضعف سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بوڑھے کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور فانی مانے جو بالکل فنا کے قریب ہوتا ہے، تو شیخ فانی کہتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ پچھلے جتنے ہم نے عذر بیان کیے، جتنے معذورین بیان کیے، ان سب کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں روزہ رکھیں گے، موقع نہ ملے تو پھر مرنے کے بعد وہ مطلب مرنے کے وقت وصیت کر جائیں گے اور فدیے سے ان کا کام ہو جائے گا۔ شیخ فانی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہی روزوں کے تمام فدیے وغیرہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اب اس سے یہ دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک شیخ فانی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے، وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کمزوری زیادہ ہے، لیکن اگر سردیوں میں روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ آرام سے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہوگا کہ اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ سردیوں میں روزہ چھوڑ دے اور گرمیوں میں پورے 30 روزے رکھے، یا مطلب قضا وغیرہ سردیوں میں ادا کر لے۔ تو یعنی اگر گرمیوں کا روزہ لمبا روزے ہوتے ہیں تو سردیوں میں وہ رکھے گا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو پھر رکھنا ہی پڑے گا، پھر فدیہ کافی نہیں ہے، اور اگر رکھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، نہ آئندہ صحت کی امید ہے، تو پھر فدیہ کام کر جائے گا، زندگی میں فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر شیخ فانی نے محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں،
اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے، لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی۔ فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی، چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لہذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی۔ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغہ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تو اس میں تفصیل مختلف ہے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، انہیں روزے رمضان چل رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھارا پی رہا ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے، اور شرعاً حکم ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اگر حاکم اسلام ہو تو سزا بھی دی جائے گی، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے بالفرض کسی چیز کے ساتھ تو پھر اعلانیہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے، بلکہ گھر میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ مثل روزہ اس پورے دن کو گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر روزہ توڑا ہے اس وجہ سے یا ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا تو اب مطلب چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ صرف روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بڑا سخت روزہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں، تو صرف اس ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ لہٰذا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، پختہ ارادہ کر لیا، مثلا پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا، پانی لے بھی لیا، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں چلے تھوڑی مشقت تو ہے، پورا کر ہی لیتا ہوں، پتہ نہیں یہ روزہ پھر بعد میں ملے نہ ملے، اور وہ رک گئے، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد
جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے مسائل بہت کثیر ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ان کو یاد کریں گے یا مسائل کو سمجھیں گے کچھ اصولوں کے ساتھ، تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹرکورس کرنا، جس کو مطلب یہ بیوی کی سے قربت کر لینا مثال کے طور پر، یا قربت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے انسان کے بدن سے مطلب اس پہ غسل کا واجب ہو جانا۔ لیکن اس کی صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سبب بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے قربت یا غسل کا واجب ہو جانا۔ دوسرا ہوتا ہے جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو اندر لے جانا، جسم کے سوراخوں کے ذریعے۔ اور تیسرا یہ عذر ہوتا ہے کہ قے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے اس سے۔ لیکن ان تینوں میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا بدن میں داخل ہو جانا، یہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سوراخ بدن کے، جیسے مثال کے طور پہ کان بھی سوراخ ہیں، ناک ہے، آنکھ کے اندر بھی روٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حلق ہے۔ یہ جو سوراخ ہیں ان کے ذریعے کوئی چیز جائے اور وہ معدے تک پہنچ جائے، یا ایسے روٹ تک پہنچ جائے، ایسے راستے تک پہنچ جائے کہ جو راستہ معدے تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا میں بالتفصیل دیکھنا ہوگا کہ جسم کے کون سے سوراخ ایسے ہیں کہ جن میں روٹ ہے، باقاعدہ معدے کے ساتھ پورا روٹ بنا ہوا ہے، اور کن میں نہیں ہے۔ جن میں ہے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ جگہ ہم داخل کریں گے، اور جن میں نہیں ہے، روٹ وغیرہ ظاہر نہ ہو، اس میں رہے گا۔ مثال کے طور پہ کان کو لیجئے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے۔ سابقہ فقہائے اعظام نے یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان ایک راستہ باقاعدہ موجود ہے، تو انہوں نے کان میں دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اب اس دور میں کان میں پانی ڈالے یا دوائی ڈالے تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوائی ڈالی تو پردے کے پھٹنے کی وجہ سے اب باقاعدہ روٹ بن جائے گا، اور اب دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے آنکھ اور حلق کے درمیان یہ قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا کہ شاید راستہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ موجود ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ میں اس دور میں دوائی ڈالے گا جدید مسئلے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے تو حلق میں مطلب کالا پن پہنچتا ہے، اگر باقاعدہ تھوکے تو اس میں وہ کالا پن نظر بھی آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان چونکہ روٹ ہے اور سرما بھی باقاعدہ ایک شے ہے جو آنکھ کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ چونکہ سرمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت باقاعدہ منقول ہو گئی ہے، لہذا سرمے کا استثناء ہوگا، یعنی اس کو ہم روزہ ٹوٹنے والے حکم سے خارج رکھیں گے۔ باقی جتنی صورتیں ہیں، آنکھ میں کوئی بھی دوائی ڈالی، کچھ اور چیز ڈالی جو سرمے کے علاوہ ہے اور وہ حلق تک پہنچ گئی اور پہنچی جاتی ہے عموماً، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب مثلا ناک میں آ جائیے، ناک میں کوئی دوا ڈالی تو ناک میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہوتا ہے، جسے ہم بعض اوقات پانی سونگھتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے تو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولر طریقے سے غذا نہیں کھا پاتے تو ناک کے ذریعے نلکی ڈالی جاتی ہے اور پھر ان کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو یہ باقاعدہ ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی تو یہ سوراخ کے ذریعے اندر پہنچ گئی، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی غذا وغیرہ ڈالی اور کھا لی
تو یہ بھی چونکہ منہ تو ڈائریکٹ حلق سے اور معدے سے تعلق رکھتا ہے، باقاعدہ راستہ ہے، اور ہے ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پیئیں، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قصدن روزہ یاد ہے اور کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے کہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یا آگے انشاءاللہ مسائل بتائیں گے، فی الحال اتنا بتائیں گے کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو منہ کے ذریعے جو روزے ٹوٹتے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یا منافذ کے ذریعے آپ کے لیے مزید تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو دیکھیں سوراخ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی صورت آپ کو بتائی کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالی تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا منہ میں کچھ کھایا اور حلق کے اندر سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، تیسری اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی، وہ داڑوں میں جمی ہوئی تھی حتیٰ کہ سحری کا وقت بند ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے تھے کہ سحری اپنے ٹائم دیکھا، بالکل چند سیکنڈ رہ گئے تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور کلی وغیرہ بھی کی، لیکن دانتوں میں یا داڑوں کے اندر کوئی غذا رہ گئی، اور پھر مطلب جب روزہ بند ہو گیا تو وہ تھوک کے ساتھ اندر پہنچ گئی، یا آپ نے کوئی مطلب ہڈی وغیرہ چبائی تھی یا بوٹی چبائی تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور حالت روزہ میں انسان اس کو معدے میں اتار لے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز چنے کے برابر تھی یا نہیں، اگر چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، جیسے عموماً بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں یا روٹی کے ذرے وغیرہ دانتوں میں جم جاتے ہیں تو ان سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ ایک صورت ہوتی ہے دھواں پہنچانے کی، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بس نے دھواں چھوڑا، وہ ناک کے ذریعے اندر چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال دھواں سوراخ کے ذریعے ہی اندر جا رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ منافذ کے ذریعے کوئی شے اندر جائے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر شریعت نے ایک قید لگائی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن دھوئیں کو اپنے اندر تک پہنچایا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اس سے مسئلہ حل ہوا، کسی نے سگریٹ پی تو چونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، حقہ پیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار وغیرہ یوز کیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تھوڑا سا کش لیا تھا اور اندر نہیں لے کر گیا ہوں، دھواں میں فوراً باہر نکال دیا تھا، تو دھواں اتنی لطیف اور اتنی مطلب نرم شے ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا بھی پیئیں گے تو فوراً اپنا روٹ بناتا چلا جاتا ہے اور آگے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضرور اندر اتر جائے گا چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لہذا دھوئیں سے یعنی سگریٹ سے اور حقے سے کیونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ثابت ہو رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر پہنچانا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں جائے گا، مثال کے طور پہ اگربتی سلگا دی، اب اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل رہا ہے اور صرف آدمی نارمل انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے اور وہ دھواں اندر باہر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اگربتی جلائی اور کسی نے جان بوجھ کے ناک قریب کر کے لمبا سونگا اور اب وہ دھواں اندر چلا گیا تو اب چونکہ قصدن دھوئیں کو کھینچ کے اندر لے جایا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، بس نے دھواں چھوڑا اور سب وہ اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی مسئلہ غبار وغیرہ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے، بہت ساری مٹی آ کر حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں بھر جاتی ہے، ناک کے ذریعے اندر اتر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کو بھی دھوئیں پر قیاس ہم کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی چیز اندر نہ لے جائی جائے، اور جان بوجھ کے کون لے کر جائے گا، لیکن بہرحال اس مٹی وغیرہ سے دھوئیں سے یا مٹی سے جبکہ جان بوجھ کر نہیں لے جایا گیا، قصدن ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں پان یا تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ پیک اندر لے کر نہ جائیں، تھوکتے رہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب انسان پان کھاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، منہ میں پان ہے تو آہستہ آہستہ ذرات جو ہیں حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وجہ سے حلق میں جو پان کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذرا کھانسی سی آتی ہے یا مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی چھالیاں وغیرہ پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پان حالت روزہ میں پان وغیرہ کھائے تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذرات وغیرہ حلق میں نہیں پہنچے، کیونکہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تمباکو کا مسئلہ ہے
بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس کا خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، انسان کے بدن کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا۔ دوسرا، زوجہ سے قربت وغیرہ یا اس سے متعلقہ چیزیں کہ جنس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جن کی تفصیل ہم عرض کریں گے۔ اور تیسرا، قے یعنی الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہوتی ہیں۔ تو جسم کے سوراخوں کے ذریعے چیزیں جب اندر جاتی ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں بیان کی تھیں اور یہی سلسلہ میں انشاءاللہ اب کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل علت تو یہی ہوتی ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ کسی چیز کا سوراخ کے ذریعے بدن کے اندر داخل ہو جانا۔ لہذا اگر ہم منہ سے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو چونکہ وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ٹوتھ پیسٹ اور منجن میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا پیسٹ کرتے ہوئے یا منجن کرتے ہوئے ان کے ذرات حلق میں پہنچے یا نہیں۔ تو اگر تو حلق تک نہیں پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حلق تک پہنچ گئے تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن افضل اور اولا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب سحری کر رہا ہو تو سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے اچھی طرح فراغت حاصل کر لے۔ اور اگر مثلا دوپہر میں جیسے سو کے اٹھے اور منہ میں کوئی تغیر وغیرہ محسوس ہو تو پھر مسواک استعمال کریں، کیونکہ آگے ہم انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ دوران روزہ مسواک کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ تو دوران روزہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسواک یا پیسٹ یا منجن وغیرہ یوز نہ کریں، کہ اگرچہ ان کے ذرات حلق تک نہ بھی پہنچے، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ضرور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوران روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شے چکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ حلق میں ہم نے بالفرض ذرات پہنچنے نہیں دیے، تھوڑا سا دانتوں پہ پیسٹ ملا اور کلی کر لی، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ پیسٹ کا ہمیں ذائقہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح جو منجن ہوتے ہیں جن میں ذائقے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص ذائقہ ہمیں محسوس ہو جائے گا، اور یہ بلا عذر ایک شے کو چکھنا قرار پائے گا، اور بلا عذر کسی شے کا چکھنا مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے، اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ انسان اس سے بچے۔ ہاں اگر مسئلہ یہ ہے کہ آزار ہوں، کوئی عذر لاحق ہو جائے تو پھر شے کا چکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آگے انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہاں پر پیسٹ اور منجن کے سلسلے میں عذر یوں متحقق ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور اس کو غالب گمان ہے کہ اگر میرے منہ سے بو وغیرہ محسوس ہوئی، چاہے وہ روزے کی حالت میں بھی ہو، تو سامنے والا ذرا مجھ سے کترائے گا، کھینچے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے کاروبار پر یا دیگر کسی چیز کے اوپر برا اور منفی اثر مرتب ہوگا، تو یہ ایک عذر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دل میں کراہت رکھتے ہوئے پیسٹ یا منجن کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی اگر ایک ذرہ بھی حلق میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ضرور ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ بالفرض اگر کوئی چیز چبائی، مثال کے طور پر ٹافی وغیرہ تھی اور وہ دانتوں میں جم گئی تھی، ابھی میں نے پہلے مسئلہ عرض کیا تھا کہ بوٹی کے اندر چلی گئی اور روٹی کا ٹکڑا چلا گیا اور وہ چنے سے چھوٹا ہے تو حرج نہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ شکر وغیرہ کوئی ہو، میٹھی چیز یا ٹافی وغیرہ چبائی تھی اور اس سے پہلے کہ ہم اسے دور کرتے سحری بند ہو گئی اور پھر وہ گھل کر منہ تھوک کے ذریعے حلق میں پہنچی اور مٹھاس وغیرہ محسوس ہو گئی، تو اس سے بھی روزہ
ٹوٹ جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ انسان سحری بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے منہ کو ہر قسم کے ذرات سے پاک و صاف کر لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان دوران روزہ مثلا مسواک وغیرہ کی یا اور کوئی عذر لاحق ہوا، بعضوں کو دانتوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اور خون نکل آتا ہے منہ میں، اور اس کا ذائقہ بسا اوقات منہ میں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق میں اتر جاتا ہے اور حلق میں باقاعدہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا، لیکن اگر وہ خون حلق میں اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے اگر منہ سے خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تھا، ہم نے باہر تھوک دیا ہے تو روزہ نہیں گیا، کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ اس کا حلق میں اترنا یہ لازم ہوتا ہے۔ وہ نہیں اترا تو روزہ ہمارا باقی رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ حلق میں اتر گیا، ہمیں باقاعدہ اس کی نمکینی یا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر مثلا کوئی وضو کر رہا تھا اور روزہ اس کو یاد تھا، بڑی احتیاط سے کلی کر رہا تھا کہ اچانک کسی کا دھکا لگا اور اس کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، تو اب اگرچہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چونکہ روزہ یاد ہے، ایسی صورت میں اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ تو کسی اور شخص کے دھکے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر پانی پی لے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی مطلب روزہ یاد ہے اور بلا ارادہ کوئی چیز اندر چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں قصدن روزہ توڑنا یا عمدن روزہ توڑنا، اور اگر روزہ یاد تھا لیکن اور روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اچانک کسی وجہ سے حلق وغیرہ میں پانی چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں خطأً روزہ توڑنا۔ تو یہ خطأً ٹوٹے چاہے قصدن ٹوٹے، دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے فرق ہوگا جو ہم آگے بیان کریں گے کہ قصدن کے اندر قضا کفارہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن خطأً اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، لیکن بالتفصیل انشاءاللہ کلام آگے کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات خواتین جیسے رضائی میں ڈورے ڈال رہی ہیں یا ویسے ہی کوئی چیز سی رہی ہیں تو بعض اوقات دھاگا منہ میں لے لیتی ہیں، یا سوئی میں ڈالتے ہوئے اس طرح دھاگا گیلا کر کے ڈالتی ہیں، اور بعض کچے دھاگے ہوتے ہیں ان کا رنگ زبان پر آ جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ رنگ زبان پر آ گیا اور کسی خاتون نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنا تھوک اگر جان بوجھ کے بھی انسان نگل لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن اگر بالفرض اس میں باہر سے کوئی شے شامل ہو جاتی ہے تو اب اس تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لہذا چونکہ رنگ منہ کا حصہ نہیں تھا، یہ باہر سے تھوک میں ملا، اب اگر اندر اتاریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بسا اوقات انسان رو پڑتا ہے غم کی وجہ سے اور وہ آنسو بعض اوقات منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اگر اتنی قلیل مقدار میں آنسو منہ میں گئے کہ ان کی نمکینی محسوس نہیں ہو رہی، منہ میں جاتی تھوڑا سا تو ہوتا ہے، زبان کے سرے پہ نمکینی محسوس ہوتی ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے تو اگر یہ منہ میں چلا گیا اور تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کثیر آنسو تھے کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ پھر مطلب حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر دوران روزہ خدا نخواستہ کوئی غم کی کیفیت طاری ہو جائے اور آنسو نکل آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ آنسو ہونٹ تک نہ پہنچنے پائے بلکہ کسی رومال وغیرہ سے انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ اب ہم اگلی چیز کی طرف آتے ہیں، یعنی زوجہ سے قربت اگر کسی نے حالت روزہ میں کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، کیونکہ روزے کی تعریف آپ کو بتائی کہ صبح صادق سے لے کر شام تک نیت اور قصد کے ساتھ کھانے پینے اور زوجہ سے قربت وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے زوجہ سے جان بوجھ کے قربت کی تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بھول کر کی تو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے، لیکن جان بوجھ کر روزہ یاد تھا اور کسی نے زوجہ سے قربت کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، فقط دخول سے ہی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہاں اگر مثلا قربت نہیں کی بلکہ ویسے ہی مطلب زوجہ کے قریب ہوا، چھوا، یا اور کوئی مطلب یہ کہ قربت کے علاوہ کوئی عمل کیا، تو اس میں مسئلہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر زوجہ کے جسم پر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی اور اب اگر چھوا اور انزال ہو گیا، مثال کے طور پہ ڈسچارجنگ ہو گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا،
کیونکہ موٹا کپڑا درمیان میں حائل ہے۔ ہاں اگر جسم کے کسی ایسے حصے پہ ہاتھ رکھا جہاں پر کپڑا وغیرہ بھی موجود نہیں اور جسم کی گرمی محسوس ہو رہی ہے اور پھر اگر انسان کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذرا تھوڑی سی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقی مطلب یہ کہ اگر ڈسچارج وغیرہ نہ ہو انسان اور مطلب یا موٹے کپڑے خاتون نے پہنے ہوئے ہیں تو زوجہ کی قربت مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے، قریب ہو سکتے ہیں روزے میں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یا تو ایک جو ہم قربت جس کو مطلب وظیفہ زوجیت کہا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا، یا بلا حائل جسم کو ایسے ہاتھ لگانا کہ جسم کی گرمی باقاعدہ محسوس ہو رہی ہو، اب اگر ڈسچارجنگ ہوگی تب روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات خدا نخواستہ یہ نوجوانوں میں یہ عادت بعضوں میں ہوتی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کیا، تو اب یاد رکھیں کہ اس نے اگر جان بوجھ کر غسل واجب کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پر وہ کوئی برا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا، بس برا منظر دیکھنے کی وجہ سے اس کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا فعل کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے پھر مطلب اس کے غسل واجب ہوا، تو اس فعل کے کرنے کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوگا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہم نے بتائی وہ قے ہوتی ہے۔ الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ جب یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو ہم الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب قے آئے اس وقت انسان کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، الٹی کے نکالنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، خود بخود الٹی نہ آئی ہو۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی نے حق میں انگلی وغیرہ ماری یا کوئی اور ایسا فعل کیا کہ جس سے الٹی باہر آئی ہے، اس کے عمل کے ذریعے خود اس نے الٹی نکالی ہے، تو اس صورت میں ومیٹنگ وغیرہ سے اس کا روزہ جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قے اتنی زیادہ مقدار میں آئے کہ جس کو روکنا ممکن نہ ہو۔ جو بہت ایک دم اچانک آتی ہے تیزی کے ساتھ اور پھر روکنا ممکن نہیں ہوتا، منہ بند نہیں ہوتا، اس کو شرعی اصطلاح میں منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر منہ بھر قے آ گئی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر قے آئے تو سب سے پہلے غور کریں کہ روزہ یاد ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے کوئی عمل سے قے باہر نکالی تھی یا خود بخود طبیعت نے مالش کی اور ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ منہ بھر تھی یا نہیں تھی۔ اگر یہ تینوں شرطیں جمع ہو جاتی ہیں کہ روزہ یاد بھی تھا، جان بوجھ کے الٹی نکالی اور وہ منہ بھر تھی، تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے ہمارا روزے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اب ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں جاتا، تاکہ اور ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے اور اس معاملے میں مکمل انکشاف حاصل ہو جائے۔ اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر کھا لے، چاہے مکمل طور پہ اپنی پیاس بجھا لے، لیکن روزہ یاد نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی ایک مسئلہ پیش ہوا کہ کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا تھا، مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو یہ من جانب اللہ، گویا کہ اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں رمضان میں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کیا اب اسے یاد دلانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہاء اعظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا جو بھی کھا پی رہا ہے یہ طاقتور ہے، اگر میں اس کو کھانے پینے سے روکوں گا تب بھی یہ آسانی سے روزہ پورا کر لے گا، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ ہم انہیں یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی نوجوان بہت ہی کمزور ہے، کوئی بوڑھا بہت ہی کمزور ہے اور دیکھنے والے کو غالب گمان ہے کہ اگر میں ابھی اس کو کھانے پینے سے روک لوں گا تو ان کے لیے روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا، تو اب اس کی اجازت ہے کہ انہیں نہ ٹوکا جائے، کھانے پینے دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزہ آسانی سے پورا کر لیں۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ نوجوان یا بوڑھے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسے بعضوں نے یہ سمجھا کہ اگر بوڑھا کھا رہا ہو تو اس کو نہ روکیں، نوجوان کھا رہا ہو تو اس کو روک لیں۔
یہ تو مطلب جسمانی طاقت پر موقوف ہوتا ہے کہ بعض نوجوان بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں بوڑھے ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا کمزور ہوتا ہے اور نوجوان طاقتور ہوتا ہے. لہذا نوجوانی یا بڑھاپے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قوت اور ضعف کا، کمزوری کا اعتبار ہے. لہذا دیکھنے والا اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان یا بوڑھا ہے اور کھانے پینے سے روزہ اچھے انداز سے پورا کر لے گا اور روکوں گا تو شدید دقت میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر تو منع نہ کرے، ورنہ اس کو روکنا واجب ہوتا ہے. دوسری مسئلہ یہ ہے جیسے ہم نے بتایا کہ کان میں کسی نے دوائی ڈال لی، تیل ڈال لیا، پانی وغیرہ جان بوجھ کر ڈال لیا، تو چونکہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے لہذا روزہ نہیں جائے گا. ہاں اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے اس کو روزہ یاد نہیں تھا اور وہ زوجت سے قربت کر بیٹھا، تو ایسی صورت میں چونکہ روزہ یاد نہیں ہے تو جب چیز یاد نہ ہو تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں جایا کرے گا، نہیں جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے دھوئیں کا جیسے مسئلہ بیان کیا بالتفصیل بیان ہو گیا ہے، لیکن ایک دفعہ مزید معرفت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر دھوئیں کو اندر لے جانا کا عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ قائم ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو ٹوٹے گا. لہذا جیسے بعض علاقے ہوتے ہیں اس میں کثیر بسیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیزل والی بسیں تو بہت ہی دھواں چھوڑتی ہیں. روڈ پر بھی انسان اسکوٹر پہ خاص طور پہ جب جا رہا ہوتا ہے تو فضا کے اندر دھواں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ مسلسل اندر باہر ہو رہا ہوتا ہے. تو چونکہ اس دھوئیں کو اندر لے جانے کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا. ہاں وہ اگربتی کی مثال آپ کو دی، اگربتی سلگائی ہوئی قریب لے جا کر جان بوجھ کر ناک سے دھوئیں کو اندر لے کر گئے تو ٹوٹے گا. اور ویسے آپ نے کمرے میں کہیں اگربتی لگا دی، اس کی خوشبو سلگ رہی ہے اور دھواں مطلب پھیل گیا کمرے میں مثال کے طور پر، اور اندر لے جانے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر یہ دھواں کو ہم قیاس کریں گے وہی بسوں والے دھوئیں کے اوپر کہ باہر کی فضا خاص طور پہ روڈیں، خاص طور پہ جہاں پہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں وہ عموماً دھوئیں سے پاک و صاف نہیں ہوتی ہیں. اگر مطلقاً دھوئیں کے اندر جانے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے تو غالباً ایسے مقام پہ ورک کرنے والا یا ایسے مقام پر سے گزرنے والا کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے. اسی طرح آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے مسواک روزے کی حالت میں کی تو بالکل جائز ہے کیونکہ کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے، لہذا مسواک وغیرہ کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زوال سے پہلے پہلے مسواک کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں. یہ سب روایات یا باتیں مناسب نہیں ہیں. فقہ حنفی کے روح سے زوال سے پہلے، زوال کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد مسواک کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ روایات میں موجود ہے ابو داؤد شریف کی کہ 12 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں مسواک کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا اس سے وہ روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں بعض مسواک ایسی ہوتی ہیں جن میں ذائقہ ہوتا ہے، تازہ تازہ مسواک ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کے رس کے اندر ذائقہ موجود ہوتا ہے، خصوصاً پیلو کی مسواک اگر تازہ مسواک کی جائے تو اس میں خوشنما ذائقہ ہوتا ہے. اس میں اگر ایسا ہوا کہ اس کو چبایا اور اس کا عرق یا رس وغیرہ نکلا اور وہ حلق میں پہنچ گیا، ذائقہ محسوس ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اگر مسواک روزے کی حالت میں استعمال کریں تو رس دار نہ ہو، اس کا رس ختم ہو چکا ہو، پھر خالی برش پھیرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اچھا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر زوجہ سے قربت کی یا جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کسی فعل کے ذریعے اپنے اوپر غسل واجب کیا تو روزہ ٹوٹے گا. لہذا اس سے مسئلہ مزید معلوم ہو گیا کہ کوئی دوپہر میں سو رہا تھا تو اس کو احتلام ہو گیا، آنکھ کھلی، دیکھا کپڑے وغیرہ خراب ہیں، تو اب اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا کیونکہ یہاں جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا یا کوئی فحش بات سنی جس کی وجہ سے ڈسچارجنگ ہو گئی تو یہاں پر بھی چونکہ کوئی ایسا جان بوجھ کر فعل نہیں پایا گیا جس سے غسل واجب کیا جاتا، تو لہذا اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا، روزہ پورا کرنا فرض ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ کان کھجانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی جسے تنکا ڈالا کان میں نکالا، اس کو تھوڑا بہت میل لگا ہوا دوبارہ وہ کان میں ڈال دیا، تو جسے بھی آپ کو بتایا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا پانی، دوائی یا تیل ڈالیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا، تو خالی میل کا تنکا اندر باہر کرنے سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لہذا اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹے گا. ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ
اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس اختلافی مسئلے کو یعنی انجیکشن والے مسئلے کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض کسی نے غیبت، چغلی کی یا جھوٹ وغیرہ بولا تو چونکہ ان کی وجہ سے روزہ نہیں جاتا، ہاں روزے کی نورانیت میں کمی آتی ہے، لہٰذا ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان چیزوں سے جس طرح عام حالت میں بچنا فرض ہوتا ہے اس طرح حالت روزہ میں بچنا بدرجہ اولا فرض ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسی سے متعلقہ بقیہ مسائل اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔